بخت نصر بادشاہ ابتدا میں نہایت نیک بخت اور صالح تھا۔ حضرت زکریا اور یحییٰ کی بہت اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کے ہمراہ ایک لڑکی نہایت حسین و جمیل پہلے شوہر سے تھی۔ جب وہ لڑکی سن بلوغ کو پہنچی تو بادشاہ اس کے بہار حسن دیکھ کر فریفتہ و دیوانہ ہو گیا۔ اس کی ماں کو پیغام دیا، وہ بہت خوش ہوئی، مگر دل میں اندیشہ کیا کہ بادشاہ پیغمبروں کا مطیع فرمان ہے اور نکاح اللہ کے پیغمبر کے شریعت کے خلاف ہے، وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے؟ اس لیے بادشاہ سے کہا کہ تم اس کا مہر ادا نہ کر سکو گے۔ اس نے دریافت کیا کہ مہر کتنا ہے؟ جو کچھ کہو میں دوں گا۔ عورت نے کہا اس کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے، اگر تم یہ ادا کر سکو تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام مت لو۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے خیر خواہ اور دعا گو ہیں، ان کو بے جرم قتل کرنا ظلم عظیم ہے، اس لیے اس کے سوا مانگو، ہمیں منظور ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اس کے سوا کوئی مہر نہیں۔ بادشاہ ہوائے نفسانی سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ لاؤ، تو سپاہیوں نے حضرت یحییٰ کو بیت المقدس میں قتل کیا اور حضرت زکریا یہ حال دیکھ کر جنگل کی طرف نکل گئے۔ فوج پیچھے ہوئی اور شیطان نے ان کی رہنمائی کی، تو حضرت زکریا نے ایک درخت سے التجا کی کہ مجھ کو اس وقت پناہ دے۔ وہ درخت پھٹ گیا اور یہ اس کے اندر سما گئے، وہ پھر بند ہو گیا، لیکن قدرے کپڑا باہر رہ گیا تھا۔ فوج متحیر ہوئی کہ کہاں غائب ہو گئے۔ شیطان نے نشان دیا کہ اس درخت کے اندر ہے اور یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ چنانچہ درخت چیرا گیا۔ جب نوبت سر تک پہنچی تو حضرت زکریا نے سسکی بھری۔ میں الہی نازل ہوا کہ اگر اف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیروں سے کیوں پناہ مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ غرض یہ کہ سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا۔ جب دونوں پیغمبر اس بے دردی سے قتل ہوئے تو غضب الہی نازل ہوا۔ دن تاریک ہو گیا۔ ایک بادشاہ خونخوار فوج لے کر چڑھا اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ اس بیان سے مقصد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے استعانت نہ چاہیے، کہ جب ایک نبی کو بھی اللہ نے بطور تنبیہ آرے سے چروا دیا تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ نہ تو کبھی کسی پر کوئی ظلم کرے اور نہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگے۔